اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم کل نماز کا ترجمہ کا ایک رکعت تک ہم پہنچے تھے۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے نماز کے کچھ اور مسائل بھی پڑھے تھے، آج ہم اسے کنٹینیو رکھیں گے۔ سب لوگوں سے گزارش ہے اپنا مائک آف رکھیں اور ویڈیو آن رکھیں، ٹھیک ہے۔ اکثر بچے یہ کرتے ہیں ویڈیو آن، یہاں پہ جو ہے نا وہ کلاس میں اٹینڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں ویڈیو بند کر کے اور جو ہے نا کلاس میں آن رکھتے ہیں کہ کلاس میں اٹینڈ کریں، حالانکہ کلاس میں موجود نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر جو ویڈیو بند رکھے گا تو مجھے مجبوراً اس کو کلاس سے نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں کوئی بھی اب اسکرین کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اسکرین کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب ہم جو ہے نا وہ سجدہ دوسرا سجدہ کریں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے اور پہلے سجدے کی طرح ذکر پڑھ کر بیٹھ جائے اور اللہ اکبر کہے۔ یعنی ہم نے جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ کیا کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، بس ہاتھ نہیں لگانا ہے اسکرین کو، صرف دور بیٹھیں گے سب، تو بیٹھیں گے۔ اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سجدے سے اٹھے اور ایک دم کھڑے ہو گئے، بلکہ ہم سجدے سے اٹھیں گے اور بیٹھیں گے اور کہیں گے اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے۔ اور کھڑے ہوتے ہوئے کیا کہیں گے؟ کھڑے ہوتے ہوئے کہیں گے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ بحول اللہ یعنی اللہ ہی کے ارادے سے، اللہ ہی کے ارادے سے، وقوت ہی اور اسی کی دی ہوئی قوت سے، اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، وہ اقعد اور بیٹھتا ہوں۔ بحول اللہ، حول کے کیا معنی؟ حول کے معنی ہے ارادہ، بحول اللہ اللہ ہی کے ارادے سے، وقوت ہی قوت تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اسی کی دی ہوئی قوت سے، اقوم جیسے ہم نے پڑھا تھا نا قیام قیام قیام، اسی طرح یہ ہے اقوم و اقعد، ٹھیک ہے۔ اقعد کیا معنی ہے؟ بیٹھنا، اور اقوم یعنی کھڑا ہوتا ہوں، قیام یعنی کھڑا ہونا، اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، بحول اللہ اللہ ہی کے ارادے سے، وہ قوت ہی اور اس کی دی ہوئی قوت سے، اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، واقعد اور بیٹھتا ہوں۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم دوسری رکعت شروع کریں گے۔ دوسری رکعت میں کیا ہوگا؟ ہم حالت قیام میں جس طرح ہم نے پہلے سورہ الحمد پڑھی تھی اور ساتھ میں کوئی سورہ مثال کے طور پر سورہ انا انزلنا یا سورہ انا اعطینا جو بھی ہم نے پڑھا، اب اس کے بعد ہم دوبارہ سورہ الحمد پڑھیں گے۔ سورہ الحمد پڑھنے کے بعد ہم کوئی دوسرا سورہ، مثال کے طور پر سورہ اخلاص، نارملی ہمارے ہاں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے جسے سورہ توحید کہتے ہیں، سورہ قل هو اللہ، اسے ہم سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اب مثلا سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ اکبر کہے اور دعائے قنوت کے لیے اس طرح ہاتھ بلند کرے کہ ہتھیلیاں چہرے کے سامنے ہوں، یعنی ہمارے ہاتھ اس طرح، ہتھیلیاں اس طرح ہوں چہرے کے سامنے، ٹھیک ہے، سامنے، اور نگاہیں ہماری ہتھیلی پر ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھ کس طرف رہے ہوں؟ ہم اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ اول و آخر صلوات بھی پڑھے۔ اچھا یہ کیوں لکھا ہوا ہے اول و آخر صلوات پڑھے؟ صلوات کے معنی ہے، صلوات کے معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما کس پر؟ محمد وآل محمد پر، اے اللہ تو رحمت فرما محمد وآل محمد پر۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو خداوند عالم رد نہیں کرے گا، یعنی ہم جب بھی دعا کریں گے اے خدا تو محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما، خداوند عالم رحمت نازل فرمائے گا۔ اب ہم اول و آخر صلوات کیوں پڑھنے کو کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم شروع میں ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اللہ تو رحمت نازل فرما محمد وآل محمد، خداوند عالم یہ دعا قبول کر لے گا۔ اس کے بعد ہم آخر میں بھی کہیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد وآل محمد پر، تو یہ والی دعا بھی ہماری قبول ہو جائے گی اور وہ والی دعا بھی، یعنی شروع اور آخر کی دونوں دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اب جب ہم بیچ میں دعا مانگیں گے، جو ہم اصلی دعا ہے وہ ہم مانگیں گے، تو ایسا خداوند عالم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شروع والی دعا قبول کرے، آخر والی دعا قبول کرے اور بیچ والی دعا قبول نہ کرے۔ اس لیے ہم اپنی دعاؤں کو سہارا دیتے ہیں اور محمد و علی محمد پر درود کے ذریعے، کہ خداوند عالم اس کو رد نہیں کرے گا۔ اب دعائے قنوت، رب، میں نے رب بتایا تھا، رب کے معنی کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں ایک دفعہ رب آ رہا ہے، رب کے معنی پروردگار، رب بنا، رب جب ہم کہیں گے رب بھی،
ربی، ربی کا مطلب ہوتا ہے میں، رب بنا ہم سب کے پروردگار، ہمارے پروردگار، ٹھیک ہے، رب بنا. یہ کون کر رہا ہے اسکرین پہ؟ میں نے بنا کیا اسکرین پہ آتا ہے دیکھو. ربنا، ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کر، فی دنیا، فی یعنی فی کا مطلب ہوتا ہے میں، دنیا ہم اردو میں دنیا میں استعمال کرتے ہیں، دنیا، دنیا میں حسنۃ، حسنۃ، حسنۃ کیا معنی ہے؟ حسنۃ کا معنی ہے ہمیں نیکی، حسنہ نیکی، حسنہ حسنت نیکی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہمیں دنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی عطا کر. ربنا ہمارے پروردگار، آتنا، آتنا کے معنی کیا ہے؟ ہمیں عطا کر، فی دنیا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی دنیا دنیا میں، حسنۃ نیکیاں، وفی الآخرت اور آخرت میں. پھر اب دیکھیں دوبارہ فی آیا، فی الآخرت، آخرت میں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حسنۃ، آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، وقنا، وقنا اور ہمیں بچا لے، ہمیں کس چیز سے بچا لے؟ عذاب النار، عذاب کہتے ہیں ہم اردو میں عذاب استعمال کرتے ہیں، نار، نار کہتے ہیں آگ کو، ٹھیک ہے، نار کہتے ہیں آگ کو. اگر ہم آپ کو یہ ورڈ بائی ورڈ یاد ہوں گے نا، اگر مشکل بھی ہوگا نا دوبارہ یوٹیوب پہ سنیں، اور یوٹیوب پہ سننے کے بعد نا اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. جو الفاظ ورڈ بائی ورڈ بتا رہا ہوں نا، اگر آپ کو ورڈ بائی ورڈ یاد ہوگا تو آپ کو دوسرے چیزیں بھی یاد کرنے میں آسانی ہوگی. جیسے ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا سبحان ربی، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا. اب دوبارہ دیکھیں یہاں پہ رب آ رہا ہے، رب، لیکن رب آ رہا ہے کس طرح آ رہا ہے؟ رب بنا، نا کے معنی ہم سب، رب بنا ہے ہمارے پروردگار، آتنا، آتنا عطا کر، فی دنیا اس دنیا میں، دنیا میں حسنۃ، حسن کے معنی کیا ہے؟ حسنہ کے معنی کیا ہے؟ حسنہ کے معنی نیکی، حسنۃ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما. وفی الآخرت، آخرت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حسنۃ نیکی، وقنا، وقنا اور ہمیں بچا لے، اور ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے، کس چیز سے بچا لے؟ عذاب النار، عذاب تو اردو میں استعمال کرتے ہیں عذاب، عذاب، عذاب النار، نار کہتے ہیں آگ کو، عذاب النار اور ہمیں، اور ہمیں آگ سے بچا لے، اور ہمیں آگ سے بچا لے. اس طرح ہم پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کر دنیا میں حسنت نیکیاں، وفی الآخرۃ اور آخرت میں حسنۃ نیکی، وقنا اور بچا لے ہمیں عذاب النار، عذاب النار یعنی آگ، آگ سے، ہمیں آگ سے بچا لے. اس کے بعد ہم نے قنوت پڑھا، قنوت پڑھنے کے بعد ہم کہیں گے اللہ اکبر اور پھر رکوع کریں گے. رکوع میں وہی ہمارا ذکر ہوگا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پاک ہے میرا عظیم پروردگار اور میں اس کی حمد کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد رکوع کرے، اور رکوع پھر دو سجدے بجا رہے ہیں، سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ ویسے ہی سبحانہ ربی الاعلی و بحمدہ، سبحانہ یعنی پاک ہے، ربی میرا پروردگار، الاعلی بہترین، سبحان ربی الاعلی بہترین، و بحمدہ اور میں اس کی حمد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھیں گے، دو سجدے کریں گے. سجدے کے بعد اس طرح بیٹھیں گے کہ الٹے پاؤں کے تلوے سیدھے پاؤں کی پشت پر ہوں. جب ہم بیٹھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی ایسے پاؤں رکھتا ہے، بہتر کیسا ہے کہ ہمارے جو الٹے پاؤں کے تلوے ہوں وہ سیدھے پاؤں کی پشت پر، یعنی سیدھے پاؤں نیچے رکھیں گے، اس کے اوپر ہم الٹا پاؤں ایسے رکھیں گے. پہلے ہمارا سیدھا پاؤں آئے گا اور پھر اس کے بعد ایسے الٹا پاؤں آئے گا، ایسے کراس کر کے بیٹھیں گے. ہاتھ زانوؤں پر ہوں، زانو کہتے ہیں اپنی یہ جو ران ہے نا آپ کی، اس کے اوپر زانوؤں پر ہوں، اور نگاہیں آپ کی گود میں ہوں گی، سجدے پر اب نہیں ہوں گی، آپ اپنی گود میں دیکھ رہے ہوں گے، ہاتھ آپ کی ٹانگوں پر ہوں گے، ٹھیک ہے، رانوں پر، اور آپ اپنے جو ہے نا وہ گود میں دیکھ رہے ہوں گے. اس حالت میں تشہد پڑھیں، ٹھیک ہے، تشہد پڑھیں. اب تشہد کو بھی سمجھے گا، سمجھ لیں گے تو آسان ہو جائے گا. تشہد، اشہد ان لا، اشہد، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، لا الہ الا اللہ، لا نہیں، لا کہتے ہیں نا لا 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 لا، عربی میں اکثر آپ دیکھیں گے کہتے ہیں لا لا لا، کوئی چیز نہیں دینی ہوگی تو کہتے ہیں لا لا لا، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. تو لا، لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے، اللہ، اللہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا اللہ، اللہ یعنی سوائے، الا اللہ سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. معبود کون؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. اشہد، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے،
لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ لا وحدہ وہ یکتا ہے، یکتا ہے، یکتا ہے، وہ یکتا ہے، وحدہ وہ یکتا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں شریک کہ جو ہے نا خداوند عالم میں کوئی شریک نہیں ہے، ہم شرک والے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب اس کو ورڈ بائی ورڈ کریں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الہ معبود کو کہتے ہیں، الہ پہلے سارے معبودوں کا انکار کرتا ہوں، اس کے بعد کہو الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ یعنی سوائے، الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ یکتا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان اور میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدن یعنی ہم بھی اردو میں بھی استعمال کریں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اشہد ان اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد کہتے ہیں ہم ایسے نا، معبود کون ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کے بندے ہوں. عبد کون ہے کہ جو بندہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم عبد ہیں. عبداللہ ایک نام سنا ہوگا آپ نے، عبداللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ. عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. اب پڑھیں گے اب دیکھیں دوبارہ اس لائن میں اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد عبدہ اس کے بندے ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم یہ اس کا ترجمہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر. اگر 2 رکعت نماز ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے، تو تشہد کے بعد سلام پڑھ کر 2 نماز کو تمام کر لیں گے. اب سلام کیا ہے؟ ہم سلام تو کہتے ہیں نا، اردو میں بھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم. اب السلام علیکہ سلام ہو آپ پر، علیکہ سلام ہو آپ پر، ایھا النبی اے اللہ کے نبی، اے نبی، ورحمت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی اور برکت نازل ہو. السلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی اے اللہ کے نبی، ورحمت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وبرکاتہ اور اس کی برکت ہو. اب اس کے بعد کیا، ہم نے پہلے نبی پر صلوات بھیجی، السلام علیکم ایھا النبی، نبی آ رہا ہے تو اس کو مطلب ہم نبی پر صلوات بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ایھا النبی، نبیوں یعنی سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، ورحمت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی اور برکتیں نازل ہوں. اب اس کے بعد کیا ہوگا، ہم صلوات کیسے بھیجیں گے؟ اپنے اوپر بھیجیں گے. السلام علینا، نہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا جب نہ آتا ہے اس کے معنی کیا ہوتا ہے، جب نون الف اور اس طرح جو لکھا ہوا ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں السلام علینا، جب اس طرح مطلب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. السلام علینا سلامتی ہو ہم پر، سلام ہو ہم پر، وعلا اور وعلا عباد اللہ الصالحین، وعلا علا کے معنی جو علا ہے نا، علا اس کے معنی پر، عباد اللہ اللہ کے، عباد اللہ الصالحین اللہ کے نیک بندوں پر، عباد اللہ اللہ کے بندے، الصالحین نیک، تو عباد اللہ الصالحین اللہ کے نیک بندوں پر. سلام ہو ہم سب پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو السلام علیکم کہتے ہیں سلامتی ہو آپ پر، تو ہم کہیں گے آپ سب پر سلام ہو، السلام علیکم آپ سب پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو اور برکت نازل ہو. اس طرح ہماری 2 رکعت نماز ختم ہو جائے گی. اگر نماز 3 رکعت ہے، مثال کے طور پر مغرب کی ہے، اگر 3 رکعتی نماز مثلا مغرب کی نماز ہو، یا 4 رکعتی نماز مثلا ظہر عصر یا عشاء کی نماز ہو، تو دوسری رکعت میں تشہد کے بعد سلام نہیں پڑھیں گے. ہم نے تشہد پڑھا، تشہد کے بعد ہم کیا کریں گے، بلکہ کہیں گے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، بحول اللہ بحول اللہ کے، اللہ ہی کے ارادے سے، بقوت ہی اور اسی کی دی ہوئی قوت سے، اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، واقعد اور بیٹھتا ہوں. بحول اللہ وقوت ہی اقوم واقعد، یہ کہہ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہم سلام نہیں پڑھیں گے. اور قیام کی حالت میں تسبیحات اربع پڑھیں گے. تسبیحات اربع کہتے ہیں 4،
अरबा कहते हैं तस्बीह, यानी हम खुदावंद आलम की तस्बीह करेंगे, तस्बीहात अरबा यानी 4 तस्बीह। कौन कौन सी? हम कहेंगे, देखो अब ये देखें तस्बीहात अरबा क्या बता रहे हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाह एक तस्बीह हो गई, वल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तस्बीह हो गई, वला इलाहा इल्लल्लाह तीसरी तस्बीह हो गई, वल्लाहु अकबर 4 तस्बीह हो गई। सुब्हानल्लाह एक हो गई, वल्हम्दुलिल्लाह दूसरी हो गई, वला इलाहा इल्लल्लाह तीसरी हो गई, वल्लाहु अकबर चौथी। हम ये तस्बीहात अरबा पढ़ेंगे, ठीक है। तस्बीहात अरबा इसमें जो मायने क्या है, सुभान अल्लाह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सुभान रब्बियल आला जब हम पढ़े थे, हमने सुभान के क्या मायने पढ़े थे? सुभान के मायने पढ़े थे पाक है, सुभान अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, वल्हम्दुलिल्लाह और तमाम तारीफें, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसका मायना होता है अल्हम्दुलिल्लाह की तमाम तर तारीफें अल्लाह के लिए हैं और तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं। वला इलाहा इल्लल्लाह, और हमने अभी ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर तशहुद में ये मायने पढ़े, वला वला इलाहा कोई माबूद नहीं है और कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, वल्लाह व और वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, पाक है, अल्लाह पाक है। वल्हम्दुलिल्लाह और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। वला इलाहा इल्लल्लाह और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर कह के हम दोबारा रुकू में जाएंगे और फिर वैसे ही जैसे हमने 2 सजदे पहले पढ़े थे, हम वैसे ही दोबारा 2 सजदे करने के बाद अगर 3 रकात की नमाज होगी तो दोबारा बैठ जाएंगे और बैठने के बाद तशहुद पढ़ेंगे। तशहुद हम ऊपर पढ़ चुके हैं और फिर सलाम पढ़ेंगे, सलाम भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं और नमाज को तमाम कर लेंगे। लेकिन अगर चौथी रकात है, अगर नमाज चौथी रकात हो तो तीसरे रकात के बाद सजदे के बाद तशहुद भी नहीं पढ़ना है, सलाम भी नहीं पढ़ना है, सीधे हम बल्कि हम बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही हम बैठेंगे, अल्लाहु अकबर करेंगे और बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही यक़ूमु व अक़ऊद कहते हुए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात की तरह तस्बीहात अरबा पढ़ेंगे और फिर रुकू और सुजूद बजा लाएंगे। इसके बाद तशहुद और सलाम पढ़कर नमाज तमाम कर देंगे। तशहुद और सलाम पढ़ के नमाज तमाम कर लेंगे। अली मेहदी, अली मेहदी सो रहे हैं? तशहुद के बाद हम नमाज तमाम कर लेंगे। इस तरह हमारी नमाज तमाम हो जाएगी, ठीक है। इसके हवाले से अब किसी का अगर सवाल हो तो जल्दी से कर लें क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। मैं आपको जो है ना वो अलाउ कर रहा हूँ कि जिसको सवाल हो सवाल कर लें नमाज बाद तर्जुमा के हवाले से। जिसका सवाल ना हो वो अपना माइक बंद रखेगा और एक एक करके सवाल करना। कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आया हो या नमाज का कोई तरीका समझ में नहीं आया हो, तर्जुमा नहीं समझ में आया हो तो वो पूछ रहे हैं। सर जरूरी वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 3 बार पढ़ें, जरूरी तो नहीं है जी। सुभान अल्लाह 3 दफा पढ़ ले रुकू और सजदे में, या सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे 1 दफा रुकू में, या सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे सजदे में 1 दफा, वरना सुभान अल्लाह 3 दफा पढ़ना जरूरी है। ओके। सर मुझे एक सवाल पूछना था कि सर जो आपने बताया कि सजदे में 3 मरतबा सुभान अल्लाह का मतलब समझ नहीं आया मुझे। जी देखें, सजदे में आप पढ़ेंगे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, ठीक है, ये हम 1 दफा पढ़ें काफी है। अगर हम ये भी ना पढ़ें तो हम सिर्फ कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो ये भी काफी है। अलबत्ता मुस्तहब है कि हम इसको ज्यादा बार पढ़ें, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सर जी अगर ऐसे पढ़े सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे तब भी सही है? जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। सलावत आपको ज्यादा सवाब मिलेगा, आपको ज्यादा सवाब मिलेगा इस बात का। शुक्रिया समी।
सर ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے بیٹا. آگے اور کسی کا سوال ہے بیٹا؟ سر میں یہ پوچھ رہا تھا جیسے اگر جیسے نماز ہے اب اس میں ہم نے رکوع میں گئے نہیں سجدے میں گئے اس کے بعد جو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جو ہوتا ہے یہ مستحب ہے؟ جی بیٹا یہ مستحب ہے. ہم رکوع دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھ کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے ہیں وہ مستحب ہے. لیکن ہم جب رکوع سجدے سے کھڑے ہوں گے تو بیٹھیں گے ضرور ایک مرتبہ اور پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائیں گے. اور بیٹا اور کوئی سوال؟ سر اگر ہم نماز پڑھتے پڑھتے رکعت بھول جائیں کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا کریں؟ اس کے لیے پورا چارٹ ہے, مجھے الگ سے کلاس لینی پڑے گی اس کے لیے, مجھے بھی سمجھنے بہت ہر نماز میں ہر رکعت کا الگ الگ ہے کہ اگر 4 رکعت نماز ہے اس میں پہلی اور دوسری میں شک ہو جائے گا, پہلی دوسری بیٹا بس مائک بند کر دیں میں جواب دے رہا ہوں. اگر آپ 4 رکعت نماز ہے 4 رکعت نماز میں پہلی دوسری میں شک ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے, دوسری تیسری میں شک ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے, تیسری اور چوتھی میں شک ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے, پہلی اور چوتھی میں شک ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے, دوسری اور تیسری میں شک ہے تو الگ مسئلہ ہے, 2 رکعت نماز ہے پہلی دوسری میں شک ہے تو الگ مسئلہ ہے. اس کے لیے الگ کلاس لینی پڑے گی. بہتر ہے اگر آپ کو شک ہو رہا ہو تو آپ الگ سے اس کے لیے توضیح میں پڑھ لیں اس کو, یا دوسرا طریقہ یہ بیٹا ایک منٹ خاموش ہو جاؤ, ایک کو جواب دے رہا ہوں, ایک کو جواب دے رہا ہوں, رک جاؤ ابھی. ایک کو جواب دے رہا ہوں تو باقی سب خاموش رہ جاؤ, جب میں چپ ہو جاؤں پھر جواب سوال کیا گیا. تو اور اسی طرح جو نا ہر نماز کا الگ الگ سسٹم ہے, ہر نماز کا الگ الگ شکیات ہے, تو ہمیں الگ الگ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے اور وہ بیٹا اور کوئی؟ جی سر جیسے ہم نماز میں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہ پڑھیں تو سورہ الحمد پڑھ نماز سکتے نہیں ہیں, ہوگی نا؟ سورہ الحمد پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سورہ علم پڑھ سکتے ہیں بس, جی سورہ الحمد اور نہیں پڑھے ہم کچھ بھی تو نماز نہیں ہوگی. نہیں جان بوجھ کے نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا, باقی آپ لوگوں کو مزید کو سوال ہو تو آپ اس کا ترجمہ لازمی یاد کیجیے گا, اور جتنا کچھ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ روز کی بنیاد پر آپ اس کو پڑھتے رہیں, اور اگر آپ روز کی بنیاد پہ آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا, روز کی بنیاد پہ اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ آخر میں جو ہے نا وہ آپ کو ایک دم سے آپ کا ایگزام آ جائے گا اور آپ کو مشکلات ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے روزانہ پڑھا کریں, روزانہ یاد کیا کریں. باقی سوالات جیسے ہماری رمضان سے پہلے ہماری بک ختم ہو جائے تو ٹیسٹ جب بک ختم ہو جائے گی, جب بھی ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے پیپر ہو جائیں گے جی جب جی بک ختم ہوئے گی. بالکل بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہمارے آج کی کلاس میری مختصر ہے, ہم پہلے گروپ پہ بتایا تھا کہ ہماری کلاس ابھی ختم ہو گئی. اگر آپ میں سے کسی کو سوال ہو تو وہ جو ہے نا گروپ پہ پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا